مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہیں کہ میلاد جائز نہیں ہے یا ایصال ثواب جائز نہیں ہے، قرآن خوانی جائز نہیں ہے، یا قبر پر پھول چڑھانا یہ جائز نہیں ہے، یا اس قسم کے درجنوں مسائل جو بدعقیدے لے کر کے گھومتے رہتے ہیں، تو اب جو حرام اور ناجائز کہتا ہے، قرآن و سنت کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ دلیل دے کہ یہ ناجائز کہاں لکھا ہے قرآن میں، یہ ناجائز کہاں لکھا ہے حدیث میں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ آپ جائز مانتے، ہم کہیں گے ہم جائز مانتے ہیں، تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم جائز کی دلیل دو، تو ہمیں جائز کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اصل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اصل سے کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ کہ قرآن کہتا ہے کہ جو حرام ہے وہ ہم نے بیان کر دیا، باقی سب کچھ حلال ہے۔ تو اگر تم حرام کہہ رہے ہو تو دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں حرام لکھا ہے، اور ہم حلال مانتے، جائز مانتے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن میں نہیں لکھا ہے اس کے حرام ہونے کا، اس کے حرام ہونے کا نہ لکھا ہونا یہی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے۔ قرآن و سنت دونوں کو مانتا ہے تو نبی کا اختیار کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ مردار حرام ہے۔ اب پورے قرآن میں ہمیں لا کر دکھائے کہ جہاں یہ کہا گیا ہو کہ مچھلی مردار حلال ہے تمہارے لیے، وہ کہے گا قرآن میں تو نہیں ہے، تو ہم کہیں گے پھر اس مردار مچھلی کو حلال کس نے کیا؟ تو کہے گا یہ تو حدیث میں ہے۔ بھائی حدیث کس کی ہے؟ کہا یہ تو حضور علیہ السلام کی ہے۔ میں نے کہا جن کا اختیار حلال اور حرام میں چلتا ہو، ان کا اختیار دنیا میں کیوں نہیں چلتا؟ اگر اس خون کو باہر نہ نکالا جائے تو یہ خون رگوں میں جم جاتا ہے، اور یہی جراثیم اور بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور پھر اس گوشت کو کھانے سے انسان بھی بیمار ہوتا ہے۔ اسلام انسانیت کے لیے کتنا مفید اور کتنا لائق طبیعت مذہب ہے کہ رب عز و جل نے یوں انسانیت کے لیے آسانی عطا فرمائی کہ ذبح کا حکم دے کر وہ خون جو بیماریوں والا ہے، جراثیم والا ہے، رب نے ایسا طریقہ دیا کہ وہ پہلے نکل جائے، ساری بیماریوں سے گوشت صاف ہو جائے، اور رب تمہیں لحمن طریہ عطا فرما دے، پاکیزہ اور تر و تازہ گوشت۔ ڈاکٹری میں وہ اس اصول کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا کہ بیماریاں خون میں ہیں۔ اب یہ 1450 سال بعد انہوں نے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ خون میں بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ چیک کر کے بتاتے ہیں، مگر یہ ہمارے نبی کی نگاہ نبوت ہیں جو 1450 سال پہلے امت کو وہ بتا گئی ہیں، جو 1400 سال بعد لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ سارے حرام جانوروں کے اندر جو بری صفتیں تھیں، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ گوشت کھانے سے وہ جزو بدن بن جاتا ہے، یعنی انسان گوشت کھاتا تو وہ گوشت اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے، اور اس کے جسم کا جب حصہ وہ گوشت بنتا ہے تو اس جانور کی بری عادتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اسلام نے مردار حرام کیوں کیا؟ کہ تمہارا دل مردہ نہ ہو جائے۔ اسلام نے درندوں کو تم پر حرام کیوں کیا؟ کہ تم ان کی طرح ظالم نہ ہو جاؤ۔ اسلام نے خنزیر کو حرام کیوں کیا؟ کہ تم ان کی طرح نفس پرست، ہوس پرست اور لالچی نہ بن جاؤ، تم کتوں کی طرح لالچی نہ بن جاؤ۔ اسلام نے ان سارے جانوروں کے گوشت اس لیے حرام کیے تاکہ ان کی بری صفتیں تم میں نہ آ جائے۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ مسلمان پر کن کن چیزوں کا کھانا حرام ہے، اللہ نے ان کی لسٹ بیان فرمائی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 11 چیزوں کے حرام ہونے کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز حرمت علیکم المیتہ، کہ مسلمان کے لیے مردار حرام ہیں۔ مردار کا معنی یہ ہے کہ جس جانور کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو اور نہ شکار کیا گیا ہو اس کا، اور وہ جانور اپنی فطری موت مر گیا ہو، اس کو مردار کہتے ہیں۔
تو وہ مردار کھانا حرام ہے۔ والدم، اور خون، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا او دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، تو یہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ ولحم الخنزیری، اور سور کا گوشت، یہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہیں۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جسے گلا گھونٹ کر مارا گیا وہ بھی حرام ہیں۔ والموقوذۃ، اور جس جانور کو بغیر دھاردار ہتھیار سے مارا گیا اور وہ مر گیا، جیسے ڈنڈے سے، لاٹھی سے، پتھر سے، تو اگر وہ مر گیا تو وہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور جو جانور کود کے مر گیا، چھت سے گرا یا زمین سے کنویں میں گر کے مر گیا تو وہ بھی مسلمان کے لیے مر گیا تو حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور جس جانور کو کسی اور جانور نے سینگ مارا اور وہ مر گیا وہ بھی حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو کسی بت پرستی کے تھان پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ، اور پانسے ڈال کر جو جانور ذبح کیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ بتوں کے پاس جمع ہوتے اور چند لوگ اپنا اپنا نام اپنے تیروں پر لکھ کر کے اس تیر کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیتے اور پھر کسی بھی تیر کو نکالتے جس کا نام نکلتا وہ ذبح کرتا اپنی طرف سے جانور بتوں کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو یہ کل 11 قسمیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں۔ یہاں ایک اصول آپ سن لیں، اس کے بعد میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ قرآن کا اور حدیث کا مجموعی یہ طریقہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو اس کا ذکر قرآن و سنت میں ہوتا ہے، یعنی اس کو باضابطہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ باقی حلال چیزوں کی لسٹ قرآن میں بیان نہیں کی جاتی۔ حلال چیزوں کے لیے قرآن میں صرف اتنا کہا گیا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، یعنی اس میں زیادتی مت کرو۔ باقی حرام جو چیزیں ہیں اس کی لسٹ بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ چوتھے پارے کے اخیر میں ایک آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہ پوری لسٹ ہے کہ تمہارا نکاح کن سے حرام ہے، تمہاری ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، اس طرح پوری لسٹ بیان کی گئی ہے۔ لیکن حلال کن کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ حلال ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، فقہائے کرام نے ایسی درجنوں آیات کو سامنے رکھ کر کے ایک اصول نکالا، اور اس اصول کو کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہیں۔ اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا کہ ایک نفیس ضابطہ ہے، اسے یاد رکھ لو گے تو تمہیں ہر وقت کام آئے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے یہ نفیس ضابطہ نہ صرف اسی قسم کے مسائل میں بلکہ ہزارہا جگہ کام دیتا ہے۔ کون سا نفیس ضابطہ؟ فرماتے جب کسی کو کسی شے پر منع و انکار کرتے اور اسے حرام یا مکروہ یا ناجائز کہتے سنو، جان لو کہ بارے ثبوت اس کے ذمہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی
کسی چیز کو حرام کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے، منع کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو جو منع کرے گا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، تو اب دلیل دینا اس کے ذمہ ہے جو اس کو ناجائز و حرام کہتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ جب تک دلیل واضح شرعی سے ثابت نہ کرے اس کا دعویٰ اسی پر مردود، یعنی ناجائز کہہ رہا ہے، حرام کہہ رہا ہے، تو جب تک دلیل نہیں دیتا تو اس کا یہ دعویٰ مردود رہے گا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اور جائز اور مباح کہنے والا، یعنی ایک طرف وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جائز اور مباح کہنے والا بالکل سبکدوش، یعنی بالکل بریء ذمہ، اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے تمسک باصل موجود، اصل کے ساتھ تو وہ جڑا ہوا ہی ہے۔ کیا اصل ہے؟ کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، کہ اللہ نے لسٹ تو ان چیزوں کی بیان کی ہے نا جو حرام ہیں، باقی اللہ نے حلال کہا ہے، تو میں جو جائز مانتا ہوں اس کو حلال مانتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رسول نے اس کو حرام نہیں کہا ہے، اللہ رسول نے اس کو حرام نہیں کہا ہے۔ اگر تو حرام کہہ رہا ہے تو اس کی دلیل دکھا۔ تو اصل کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب؟ کہ اللہ رسول نے اس کو حرام نہیں کہا ہے، اللہ رسول نے کہا ہے کہ ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے، تو یہ جو کچھ ہے اسی میں یہ بھی ہے، تو یہ حلال ہیں، اگر تم حرام کہتے ہو تو اس کی دلیل لاؤ۔ اور فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، یہ قاعدہ میرے سامنے ابھی اس قاعدے کے اوپر 10 قرآن کی آیتیں ہیں۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اس پر تقریباً بلکہ اس سے زیادہ، بلکہ پورا مضمون چیپٹر میں نے جمع کر کے رکھا ہے کہ اسی پر گفتگو کی جائے۔ لیکن اب اس کو بس اتنی بات یاد رکھ لیجئے، سرکار اعلی حضرت فرماتے کہ یہ قاعدہ کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، نصوص علی احادیث نبویہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ والتحیہ و تصریحات جلیہ حنفیہ و شافعیہ وغیرہم عامہ علماء و ائمہ سے ثابت، یہاں تک کہ کسی عالم کو اس میں خلاف نظر نہیں آتا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کو چھیڑنے کا کیا مسئلہ تھا، اس قاعدے کو ذکر کرنے کا؟ اس قاعدے کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی آپ سے یہ کہیں کہ میلاد جائز نہیں ہے، یا ایصال ثواب جائز نہیں ہے، قرآن خوانی جائز نہیں ہے، یا قبر پر پھول چڑھانا یہ جائز نہیں ہے، یا اس قسم کے درجنوں مسائل جو بدعقیدے لے کر کے گھومتے رہتے ہیں، تو اب جو حرام اور ناجائز کہتا ہے، قرآن و سنت کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ دلیل دے کہ یہ ناجائز کہاں لکھا ہے قرآن میں، یہ ناجائز کہاں لکھا ہے حدیث میں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ آپ جائز مانتے، ہم کہیں گے ہم جائز مانتے ہیں، تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم جائز کی دلیل دو، تو ہمیں جائز کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اصل سے جڑے ہوئے ہیں۔ کہ اصل سے کیوں جڑے ہوئے؟ کہ قرآن کہتا ہے کہ جو حرام ہے وہ ہم نے بیان کر دیا، باقی سب کچھ حلال ہے۔ تو اگر تم حرام کہہ رہے ہو تو دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں حرام لکھا ہے، اور ہم حلال مانتے، جائز مانتے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن میں نہیں لکھا ہے اس کے حرام ہونے کا، اس کے حرام ہونے کا نہ لکھا ہونا یہی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو ماسٹر کی سمجھو، ہاں، تمام بدعقیدگی کے تالے انشاءاللہ اس سے کھل جائیں گے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ 11 چیزیں اللہ رب العزت نے حرام فرمائیں، اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اس میں پہلی چیز ہے مردار۔ اللہ نے کس کو حرام فرمایا؟ مردار۔ اور مردار کے بارے میں نے بتایا، مردار کی تعریف کی شاید آپ نے توجہ نہیں دی، کہ جس کو نہ شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو، تو اس میں جو بھی مرتد ہیں ان کے ذبیحے کا مردار ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شرعی طریقے پر ذبح نہیں ہے۔ تو جو شرعی طریقے پر ذبح نہ ہو، نہ شکار کیا گیا ہو، اپنی فطری موت مر گیا ہو، تو وہ کیا ہے؟
مردار ہیں، یہ قرآن میں ہے کہ مردار ہیں، مگر ہم میں سے ہر شخص ایسا ہے جو مردار کھاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات آپ نے کی؟ تو وہ مچھلی ہیں، اور یہاں پہنچ کر کے ہمیں نبی کا اختیار سمجھ میں آتا ہے۔ یوں قرآن میں کیا کہا گیا کہ مردار حرام ہیں۔ اب مچھلی جب مارکیٹ میں آپ خریدنے جاتے ہیں تو کتنوں کو زندہ ملتی ہیں؟ مری ہوئی ہی ملتی ہیں جی۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سوال ہے جو یہ کہتے ہیں صرف قرآن حدیث نہیں مانتے، تو ان کو کہو کہ تم تو مچھلی کھا ہی نہیں سکتے، وہ بھی مردار چیز ہے مچھلی، تو تم کھا نہیں سکتے کیونکہ قرآن میں کہا گیا حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے۔ اسے پتا چلا کہ قرآن بھی ماننا ہے اور سنت رسول علیہ السلام بھی ماننا ہے۔ اچھا، وہابی دیوبندی میں یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم قرآن سنت دونوں کو مانتے ہیں۔ وہ قرآن و سنت دونوں کو مانتا ہے تو نبی کا اختیار کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ مردار حرام ہے۔ اب پورے قرآن میں ہمیں لا کر دکھائے کہ جہاں یہ کہا گیا ہو کہ مچھلی مردار حلال ہے تمہارے لیے، بفضل ہی تعالی میں حافظ قرآن ہوں اور پڑھ سمجھ کے بول رہا ہوں کہ پورے قرآن میں لا کر دکھا۔ وہ کہے گا قرآن میں تو نہیں ہے، تو ہم کہیں گے پھر اس مردار مچھلی کو حلال کس نے کیا؟ تو کہے گا یہ تو حدیث میں ہے۔ بھائی حدیث کس کی ہے؟ کہا یہ تو حضور علیہ السلام کی ہے۔ میں نے کہا جن کا اختیار حلال اور حرام میں چلتا ہو ان کا اختیار دنیا میں کیوں نہیں چلتا؟ یعنی ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اختیار چلتا اپنے گھر میں، وہ سائیکل کو چاہے بائک بنا لے، خرید لیں، بائک بیچ کر کے بڑی گاڑی خرید لیں، ان کا اختیار ہے۔ مگر کیا کسی میں یہ پاور ہے کہ کوئی سلطنت کا مالک ہو اور فجر کی 2 رکعت کو 4 رکعت کر دے، ظہر کی 4 فرض کو 2 رکعت کر دیں؟ دین میں اختیار نہیں ہے، جس نبی کا اختیار دین میں بھی چلتا ہے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ تو یہ مردار حرام ہیں، مگر الحوت والجراد، ٹڈی اور مچھلی، یہ دونوں مردار بھی حلال ہیں۔ اور دوسرا قرآن میں کا ودم، خون حرام ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں احلت لنا الدمانی، کہ 2 خون بھی میں نے حلال کر دی ہیں، الکبد والطحال، تلی اور کلیجی، یہ دونوں بھی جمع ہوا خون ہی ہیں، مگر سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے اسے حلال کر دیا۔ تو پھر یہاں بھی اختیار ماننا پڑے گا۔ دین میں جن کا اختیار ہے بھلا دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اب یہاں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے مردار کو حرام کیوں قرار دیا، اور الدم دمم مسفوحہ، بہتے ہوئے خون کو حرام کیوں قرار دیا؟ تو یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے، توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی سوال کا جواب بھی بن جائے کہ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جانور کو ذبح کرتے ہو تو تم لوگ اس کو جس طرح سے انگریز لوگ جانور کو مار دیتے ہیں کہ اس کے سر پر کچھ کرنٹ وغیرہ لگا دیتے اور مر جاتا ہے، تو اس طرح تم مار دو، اس کو ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، تو یہ تو معاذ اللہ بے رحمی ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اسلام نے ذبح کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی اصل بنیادی وجہ کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی بیماری میں تکلیف میں ہوتے ہیں اور ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہمارا بلڈ لیا جاتا ہے،
اور پھر بلڈ کو چیک کیا جاتا ہے اور بلڈ کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کو کون سی بیماری ہے۔ تو اصل حکماء کا کہنا یوں ہے کہ بیماری اصل میں گوشت میں نہیں، خون میں ہے۔ اسی لیے کسی کو کسی کا خون چینج کرنا ہو تو پہلے اس کا بلڈ گروپ چیک کیا جاتا ہے، بلڈ دیکھا جاتا ہے، پھر وہ دوسرے کو دیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری فلاں کو منتقل ہو جائے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ اصل جو بیماریاں ہیں، جراثیم ہیں، وہ خون میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ونحر، جانور کو ذبح کرو، اور پھر کیا حکم دیا کہ جب تک وہ ٹھنڈا نہ پڑے اس وقت تک اسے پکڑو اور اس کو حرکت کرنے دو تھوڑا۔ تو جتنی وہ حرکت کرتا ہے اور جتنا ذبح میں 4 رگوں کو کاٹنے کا جو حکم دیا گیا ہے نا، تو اس سے پورے جسم کا جو خون ہوتا ہے نا، وہ سارا خون باہر آ جاتا ہے۔ اگر اس خون کو باہر نہ نکالا جائے تو یہ خون رگوں میں جم جاتا ہے اور یہی جراثیم اور بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور پھر اس گوشت کو کھانے سے انسان بھی بیمار ہوتا ہے۔ اسلام انسانیت کے لیے کتنا مفید اور کتنا لائق طبیعت مذہب ہے کہ رب عز و جل نے یوں انسانیت کے لیے آسانی عطا فرمائی کہ ذبح کا حکم دے کر وہ خون جو بیماریوں والا ہے، جراثیم والا ہے، رب نے ایسا طریقہ دیا کہ وہ پہلے نکل جائے، ساری بیماریوں سے گوشت صاف ہو جائے، اور رب تمہیں لحمن طریہ عطا فرما دے، پاکیزہ اور تر و تازہ گوشت، تر و تازہ گوشت۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اب اگر اس کو جس طرح انگریز ذبح کرتے ہیں، مشینی ذبیحہ کہ سر پر کچوں کا لگا دیا، جانور گر گیا تو خون تو نہ نکل سکا، اس کا وہ خون پورے کا پورا باڈی میں رہ گیا۔ اب اس کو ذبح کر کے گوشت کے ساتھ تم کھاؤ گے تو وہ خون بھی اسی کے اندر ہے، وہی خون تو بیماریاں لاتا ہے، اسی کی وجہ سے انسانوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ تو ہر ملک میں گوشت کھایا جاتا ہے، اور ہر ملک میں تو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ نہیں اپنایا جاتا۔ لوگ پوچھتے ہیں بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں، ہم کہتے ہیں گوشت کھانے کا وہ طریقہ اپناؤ جو اسلام نے عطا کیا ہے، تو تم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ چونکہ ڈاکٹری میں وہ اس اصول کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا کہ بیماریاں خون میں ہیں۔ جی اب یہ 1450 سال بعد انہوں نے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ خون میں بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ چیک کر کے بتاتے ہیں، مگر یہ ہمارے نبی کی نگاہ نبوت ہے جو 1450 سال پہلے امت کو وہ بتا گئی ہیں، جو 1400 سال بعد لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بلڈ میں بیماریاں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہیں؟ اس لیے ہمیں دائیں بائیں جھانکنے کی اور لوگوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اپنی نگاہ یوں رکھنی ہے کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہیں، بس اس راہ پر چلتے رہو، نجات پا جاؤ گے۔ تو خون قتل کے ذبح کے حوالے سے جو خون جاری ہوتا ہے جانور کے جسم سے، اس خون کا بہہ جانا یہ بھی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک چیز یہ ہو گئی۔ اب دوسری چیز اس کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ بعض جانوروں کا گوشت اسلام میں حرام کیوں قرار دیا گیا، یعنی یہ مردار حرام ہے، یہ بہتا ہوا خون حرام ہے، یہ گلا گھونٹا ہوا خنزیر حرام ہے، یہ گرا ہوا یا سینگ مار کر کے جو مر گیا وہ حرام ہے، یہ سارے حرام ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن فرماتے کہ بعض جانوروں کا گوشت اللہ نے اس لیے حرام کیا ہے کہ ان جانوروں میں بری عادتیں ہوتی ہیں، جیسے خنزیر ہیں تو اس میں شہوت اور حرص، یہ دو بری صفتیں ہیں۔
یہ بہت زیادہ نفس پرست اور بہت زیادہ حریص اور لالچی ہیں۔ شیر، چیتا، اس کے اندر ظلم والی صفت موجود ہے، پھاڑ کھانے والی صفت موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کتے کو دیکھ لیں کہ اس میں بھی لالچ والی صفت موجود ہے۔ اس طریقے سے دیگر سارے حرام جانوروں کے اندر جو بری صفتیں تھیں، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ گوشت کھانے سے وہ جزو بدن بن جاتا ہے، یعنی انسان گوشت کھاتا تو وہ گوشت اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے، اور اس کے جسم کا جب حصہ وہ گوشت بنتا ہے تو اس جانور کی بری عادتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اسلام نے مردار حرام کیوں کیا؟ کہ تمہارا دل مردہ نہ ہو جائے۔ اسلام نے درندوں کو تم پر حرام کیوں کیا؟ کہ تم ان کی طرح ظالم نہ ہو جاؤ۔ اسلام نے خنزیر کو حرام کیوں کیا؟ کہ تم ان کی طرح نفس پرست، ہوس پرست اور لالچی نہ بن جاؤ، تم کتوں کی طرح لالچی نہ بن جاؤ۔ اسلام نے ان سارے جانوروں کے گوشت اس لیے حرام کیے تاکہ ان کی بری صفتیں تم میں نہ آ جائے۔ اسلام نے بکری کا گوشت حلال اس لیے کیا کہ یہ جانور ہیں مگر اس میں ملنساری کی صفت ہے، یہ جانور ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، اس کی یہ عادت انسانیت سے قریب ہے، اس کا گوشت کھاؤ گے تو تم میں بھی ملنساری پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ اسلام میں راز ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جن کو حرام ڈکلیئر کیا گیا ہے تو ان کے قریب ہمیں کبھی نہیں جانا ہے، اس لیے کہ یہ حرام چیزیں ہیں، ان کے قریب جائیں گے، حرام کھائیں گے تو دل مردہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر جس طریقے سے گوشت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی گئی کہ یہ گوشت مردار ہے، حلال نہیں ہے، اسی طریقے سے اسلام نے ہمیں ہر لقمے کے بارے میں رہنمائی کی ہے۔ چوری سے کھاؤ گے یہ بھی حرام ہے، لوٹ کے کھاؤ گے یہ بھی حرام ہے، دھوکے سے کھاؤ گے یہ بھی حرام ہے، کسی کا ہڑپ کر کھاؤ گے یہ بھی حرام ہے، کسی کا حق مار کر کھاؤ گے یہ بھی حرام ہے۔ تو وہ سارے طریقے بھی حرام ہیں، اور اس میں بھی تم کھاؤ گے تو پھر وہی صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، قرآن مجید میں اس قسم کے لفظ آئے ہیں کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ حقیقت میں جہنم کی آگ کھاتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اور باضابطہ ہمارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں 2 عورتیں آئی تھیں، روزہ رکھا تھا، دوپہر ہوتے ہوتے ان کو سخت پیاس لگی، بھوک لگی، سرکار کی خدمت میں آ کر کہا کہ ہم سے رہا نہیں جاتا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک برتن سامنے منگوایا اور کہا کہ اس میں الٹی کرو۔ انہوں نے اس میں الٹی کی تو گوشت کے ٹکڑے گرنے لگے ان کے منہ سے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے حلال کھا کر روزہ رکھا تھا اور حرام کی وجہ سے تم نے افطار کیا، یعنی تم نے غیبت کی، چغل خوری کی، اور قرآن میں کہا گیا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جو تم نے کیا وہ تمہیں نظر آ رہا ہے، گوشت کے ٹکڑے گرے۔ آج مجھے آپ کو تو وہ نظر نہیں آتا، مگر ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا ہے وہ حق ہے۔ اس وجہ سے ساتھیو، ان ساری چیزوں کو جن کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات جس پر تھوڑی گفتگو کی ضرورت ہے اور اس پر گفتگو کر کے پھر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور وہ ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا۔ تو یہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید میں کہا گیا نا کہ جو حرام ہے اس کی لسٹ میں ما اہل لغیر اللہ بہ، چوتھے نمبر کا حرام یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ تقریباً 10 تفاسیر کے اقوال اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ
زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ، قریش کے لوگ جب اپنے جانور ذبح کرتے تو وہ یوں کہتے بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى، لات اور عزا ان کے بتوں کے نام تھے، اور وہ ذبح کرتے وقت یہ کہتے کہ لات اور عزا کے نام سے میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جو بھی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیے جائیں وہ سارے کے سارے حرام ہے، اس کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس کو وہابیوں نے، دیوبندیوں نے اس کو سمجھنے میں خطا کی، اور ان کی تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن میں کہا گیا کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، تو تم لوگ گوشت پاک کا بکرا رکھتے ہو، غریب نواز کا بکرا رکھتے ہو، تم لوگ مدار پاک کا مرغا رکھتے ہو، تو یہ ساری چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے کسی بزرگ کا نام لینے سے جانور اگر حرام ہو جاتا ہے تو پھر ایک شخص بکرا لے کر جا رہا ہے، اسی قسم کا ہے، اسی نظریے عقیدے کا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ بکرا کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے والد صاحب کا بکرا ہے یا میرا بکرا ہے۔ تو اب یہ جو اس نے کہا کہ یہ میرا بکرا ہے تو یہ بھی تو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یا عبداللہ کا بکرا ہے، زید کا بکرا ہے، فلاں کا بکرا ہے، تو اس نے جس کی طرف نسبت کی اس جانور کی وہ بھی اللہ تو ہے نہیں، اللہ کا غیر ہی ہے۔ یا کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ عقیقے کا بکرا ہے، یہ قربانی کا بکرا ہے، تو عقیقہ اور قربانی کا لفظ یہ بھی اللہ کا غیر ہی تو ہیں۔ تو اب اس طریقے سے تو اگر اس اصول کو اپنایا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام جانور پر کسی بھی وقت بولا جائے اور وہ حرام ہو جائے، تب تو کوئی جانور آپ کو حلال مل ہی کیسے سکے گا؟ اور اگر کوئی یہ کہیں کہ بہت پکا توحیدی بن کر آئے اور وہ کہے کہ نہیں اس طرح سے بھی کہنے سے میرے عقیدے توحید پر ضرب پڑ جاتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ عبداللہ کا بکرا ہے، وہ ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا بکرا ہے، تو فوراً آپ اس کے ہاتھ سے رسی لے لیجئے کہ یہ اللہ کا بکرا ہے تو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے دے دو، جتنا تمہارا اختیار اتنا میرا اختیار ہے۔ تو پھر وہ بات پلٹ کر کے آ جائے گی کہ نہیں نہیں یہ میرا ہے، تو پھر اس سے پوچھئے کہ یہ آپ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بات سمجھ میں آ سکے گی، ہر سادہ بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ کسی کو چڑھانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد دین کی اصل تعلیمات سمجھانا ہے کہ یہ اصول اگر اپنا لیا جائے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے تو پھر تو کوئی جانور ذبح ہی کیسے کر سکے گا، چونکہ جب وہ خریدنے جائے گا تو قیمت ادا کرے گا تو یہی سمجھ کر کے تو قیمت ادا کرے گا کہ یہ بکرا اس کا ہے۔ بھائی جو بیچ رہا ہے اس کو وہ قیمت ادا کرے گا تو کیا سمجھ کے ادا کرے گا؟ اس بکرے کو اس کا مالک سمجھ کے ہی تو قیمت ادا کرے گا۔ تو اس اصول کے مطابق تو یہ خود مشرک ہو گیا، ذبح کرنے سے پہلے خریدتے ہی مشرک ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب مسئلہ تو اپنی جگہ ہی پر رہا، مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ کہا گیا کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی وقت غوث پاک کا، غریب نواز کا، ولی کا، نبی کا نام جانور پر لیا جائے وہ حرام ہو جائے، بلکہ اصل اس کی مراد یہ ہے کہ ذبح کے وقت اگر کوئی اللہ کا نام چھوڑ کر بسم الغوث العظم کہہ کے ذبح کرتا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور ولی نبی کا نام لے کر ذبح کرتا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، پڑھا لکھا سنی تو پڑھا لکھا ہے، دیہات گاؤں کا بے پڑھا لکھا بھی سنی اتنا جانتا ہے کہ کسی بھی ولی کا نام دیا جاتا ہے حقیقت میں اس سے مقصد اس جانور کا گوشت کھلا کر بانٹ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کرنا مقصود ہے، باقی ذبح کرتے وقت تو ہر سنی اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ تو اس لیے جن کا کنفیوژن ہے انہیں اپنا کنفیوژن دور کرنا چاہیے، اور جو تجاہل عارفانہ میں مبتلا ہے، جان بوجھ کر کے
انجان بنے ہوئے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنی سنی عوام کو سمجھانا یہ ہمارا فرض ہے، اور یہ ہمارا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جو ساتھ ساتھ میں آتا ہے اس کو سمجھائیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، باقی پہلے کسی کا نام لیا جائے، ذبح کے بعد کسی کا نام لیا جائے، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حلال ہیں، حلال ہیں اور حلال ہیں۔ اس لیے کہ جو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس سے جانور حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، یہ ضروری مسائل تھے جو آپ تک پہنچائے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے نعمتیں دے دے کر نصاب کا مالک بنا دیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کریں، چونکہ رب پہلے دیتا ہے پھر نکالنے کا حکم دیتا ہے۔ کوئی خود غریب ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہے، مفلس ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں کہتا کہ تو زکوٰۃ نکال، بلکہ اللہ تعالیٰ مالدار کو کہتا ہے تو نکال اور اس کو دے۔ لیکن اگر تمہیں رب نے دے دیا ہے تو اب نکالنے کا حکم اسی لیے تو دے رہا ہے کہ اس نے دیا ہے تمہیں، تو اس کے دیے ہوئے میں سے نکالتے وقت ہمیں کوڑن، گھٹن یا کسی کمی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، راضی برضا ہو کر کے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو خوش دلی سے رضائے الہی کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرے گا، قیامت کے دن وہ قربانی اس کو جہنم میں جانے نہیں دے گی، اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ ایک بندے نے عرفات کے میدان میں کنکروں کو لے کر کے کہا تھا ایک کنکریاں گواہ رہنا، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی مانتا ہوں۔ جب انتقال ہوا، کسی بدعملی کی وجہ سے فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ فرشتہ جس جہنم کے گیٹ پر لے جاتا وہاں پر ایک بہت بڑی چٹان دروازے پر آ جاتی، وہ اندر ہی نہ جا پاتا، فرشتے دوسرے دروازے پر لے جاتے، وہاں بھی چٹان آ جاتی۔ جتنے بھی 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں پر جہنم کے گیا تو ہر دروازے پر چٹان ہے، اور فرشتہ اس کو لے کر جہنم میں ڈال نہ سکا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ رب نے فرمایا چونکہ اس نے ان 7 کنکروں کو میرے اوپر گواہ بنایا تھا، آج وہ کنکر اس کو جہنم میں جانے نہیں دیتے، اور وہ پہاڑ بن کر کے، چٹان بن کر کے اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن گئے۔ جب ایک کنکر اتنا پاورفل ہو جاتا ہے، جب اس کو اللہ کے نام پر گواہ بنا لیا جائے، تو جانور تو ایک جاندار چیز ہے جس پر آپ نے قیمت خرچ کی ہے، آپ کا پسندیدہ محبوب جانور تھا، جب اس کو آپ اللہ کے نام پر ذبح کریں گے تو یہ جانور جہنم میں گرنے سے آڑ تو بنے گا ہی بنے گا، اپنی پشت پر بٹھا کر ہمیں جنت تک بھی پہنچائے گا۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔